السلام علیکم۔ آج ہم تھوڑی بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، عام آدمی کی آواز ہے۔ آج کوئی اسے شیطانی میڈیا کہتا ہے، کوئی اسے یہودی میڈیا کہتا ہے، کوئی اسے فتنہ کہتا ہے، اس لیے کہ جو حکومتی بندوبست تھا، جو سیاستدانوں کے بیانیے تھے، وہ اس سوشل میڈیا نے الٹ کر رکھ دیے۔ اسے جو مرضی کہہ لیا جائے، اسے شیطانی میڈیا کہہ لیا جائے، اسے یہودی میڈیا کہہ لیا جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ میدان میں ایک مضبوط اور طاقتور پلیئر کے طور پہ داخل ہوا اور اس نے تمام کھلاڑیوں کو اٹھا کر گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا اور خود گراؤنڈ پہ قبضہ جما لیا۔ اب سارے سیاستدان اور حکمران مل کر اس گراؤنڈ سے اس کا قبضہ نہیں چھڑا پا رہے۔ کبھی فائر وال کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی بولنے والوں کے اوپر مقدمات درج کر کے انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کبھی کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کبھی جناب والا کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا مضبوط پلیئر ہے کہ یہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں آ رہا، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور اسی بات کی سب کو پریشانی ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہا۔ اب یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے جو خبر تھی وہ پہلے ہمارا جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تھا وہ اٹھاتا تھا، اور وہ اس کو شائع کرتا تھا، اور لوگ اور عام عوام جو ہے وہ اس میڈیا کے ذریعے باخبر ہوتی تھی کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اور کے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس، عوام کے پاس واحد ذریعہ سرکاری میڈیا تھا، اس میں جو چھپ جاتا وہ عوام پڑھتی اور اسی کے مطابق اپنا ذہن تیار کرتی، ذہن سازی کرتی۔ اب جب سوشل میڈیا آیا ہے تو اس کے ساتھ فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے میڈیا ہاؤسز کے نمائندے عوام میں جاتے اور وہاں سے بیانات اور حالات اور خبریں نکال کے اپنے ادارے کو دیتے اور پھر ادارہ شائع کرتا تھا۔ یہ پاکستان کے عوام کے پاس بلکہ دنیا میں اپنے اپنے جو میڈیا ہاؤسز تھے وہ عوام کو خبر پہنچانے کا واحد ذریعہ تھے۔ اب جب سوشل میڈیا میدان میں آیا تو اس سے فرق یہ پڑا کہ جتنے نوجوان ہیں اور جتنے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ سب کے سب رپورٹر بن گئے، وہ سب کے سب فوٹوگرافر بن گئے، وہ سب کے سب مووی میکر بن گئے۔ تو اس سے جو پہلا امپیکٹ آیا وہ میڈیا ہاؤسز پہ آیا کہ ان کی سرکولیشن کم ہو گئی، ان کے ویور کم ہو گئے اور وہ سکڑتے چلے گئے، اخبارات سکڑ گئے، انہوں نے اپنا عملہ فارغ کر دیا، جو چینل تھے وہ سکڑ گئے، کیونکہ جو خبر تھی نا، جو خبر تھی اور خبر پہنچانے کا ذریعہ تھا وہ عوام کے ہاتھ میں آ گیا، وہ میڈیا کے ہاؤسز کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب عوام اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں کے اپنے اپنے مسائل ویڈیو بنا کر خبر کی شکل میں، آواز کی شکل میں، تصویر کی شکل میں دوسرے علاقے کے عوام کو پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں وہ جو بیانیہ ہم کہتے ہیں نا کہ بیانیہ نہیں بن رہا، بیانیہ اسی لیے نہیں بن رہا کہ پہلے سیاستدان بیانیہ بناتے تھے، وہ میڈیا کو دیتے تھے، میڈیا عوام تک پہنچاتا تھا، تو اس طرح بیانیہ بنتا تھا۔ اب چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی، اب عوام کے ہاتھ میں میڈیا ہے، عوام جو بولتی ہے وہ بیانیہ بنتا ہے، جو سیاستدان بولتے ہیں وہ میڈیا چلاتا ضرور ہے کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں ہے، وہ رجسٹرڈ ہے، وہ کنٹرول میں ہے، وہ چلاتا ضرور ہے، لیکن وہ اتنی تھوڑی تعداد میں لوگوں کو دکھا پاتا ہے
کہ عوام کے پاس جو مٹیریل ہوتا ہے یا عوام کے جو خبر کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی تعداد مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جو سیاستدان یا حکمران جو بیانیہ اپنے میڈیا کو دیتے ہیں اس کو کاؤنٹر پہلے نہیں کیا جاتا تھا، جو خبر شائع ہو گئی، اگر تردید چھپتی تھی تو وہ اسی ادارے کے لیے چھاپنی ہوتی تھی جس ادارے نے وہ خبر شائع کی تھی۔ جو اخبار خبر شائع کرتا تھا وہ تردید بھی وہی چھاپتا تھا۔ تو اب وہ سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا۔ اب اگر حکومت کسی میڈیا میں کوئی خبر چلاتی ہے نا تو اس کی تردید جو ہے وہ ادارے کے بس میں نہیں رہی، اب اس کی تردید عوام کرتی ہے، اپنے موبائل سے کرتی ہے، تو اس پہ کنٹرول حکومت کا نہیں رہا۔ اب حکومت کو جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بیانیہ نہیں بن رہا۔ تو میری ایک درخواست ہے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے حکومتی اور جو سیاست کرنا چاہتے ہیں یا سیاست کے جو کرسی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری ایک گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مثال دیتا ہوں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کی، کہ حکومت ایک پروجیکٹ بناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے کسانوں کے لیے بنایا ہے، ہم نے عوام کے لیے بنایا ہے، ہم نے مزدور کے لیے بنایا ہے، اور اس کی تشہیر بھی خود کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں تک تو درست ہے کہ وہ جو پلان کرتی ہے اس کی تشہیر کرے تاکہ عوام کو پتہ چلے، میڈیا کو پتہ چلے کہ یہ پروگرام گورنمنٹ نے تشکیل دیا ہے اور اس طریقے سے عوام نے اس کو ہینڈل کرنا ہے یا اس میں شامل ہونا ہے، فارمر نے اس طریقے سے اس سے فیسیلیٹیٹ ہونا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حکومت اس طریقے سے یہ پبلسٹی کرتی ہے کہ اس کو اپنا کریڈٹ بناتی ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ ہم نے یہ کر دیا اور عوام بہت خوش ہے، تو جناب بات یہ ہے کہ کبھی بھی تیر چلانے والا یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود ہی بتائے کہ میرا تیر جس جانور کو کہ جس پرندے کو لگا ہے وہ تو ہنس رہا تھا میرا تیر کھا کے، اس کو تو خون کی جگہ پہ خون نہیں نکلا، وہ وہاں تو دودھ نکلا ہے۔ تو یہ تیر مارنے والا نہیں بتا سکتا، یہ تیر کھانے والا وہ بتائے گا کہ اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہے۔ اب وہ خود بتائے گا کہ تیر اس کے دل میں لگا ہے یا اس کی ٹانگ میں لگا ہے یا اس کے سر میں لگا ہے، یہ تیر کھانے والا بتائے گا۔ لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ تیر بھی ہم ماریں یا پروجیکٹ بھی ہم ڈیزائن کریں۔ تیر کا تو میں نے ایک مثال کے طور پہ میں نے کہہ دیا کہ پروجیکٹ بھی ہم لانچ کریں اور اس کی تعریف کے پل بھی ہم ہی باندھیں۔ یہاں تک تو بات درست ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ لانچ کیا ہے تو اس کی تعریف کریں، لیکن جہاں تک آپ کا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اور اس کی افادیت عوام تک پہنچی ہے، وہاں جو مسائل ہیں، وہاں جو پرابلم ہیں، ان کو کون سنے گا؟ ان کو بھی تو آپ نے سننا ہے، لیکن وہ آپ نہیں سنتے۔ اگر کوئی عوام میں سے آپ کے کوئی اس پروجیکٹ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑے گا، حکمرانوں کو کرنا پڑے گا۔ آج سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے جو طریقہ کار تھا پروجیکٹ بنانے کا یا لانچ کرنے کا، آج بھی وہی ہے، تو اس میں کوئی عوام کا قصور تو نہیں ہے۔ اپنا جو پالیسی ساز ہیں ان سے کہیں کہ جو نئی روایات ہیں، جو نیا طریقہ ہے، اس کے مطابق پروجیکٹ بنائیں اور اس کے مطابق طریقہ کار اختیار کریں تاکہ آپ کو فیڈ بیک ملے۔ اصل فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسانوں کے لیے فرض کریں کہ کسان کارڈ جاری کیا، تو آپ نے کسانوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کا فیڈ بیک کیا ہے۔ آپ نے پی ٹی وی سے نہیں پوچھنا، یہ غلط ہے۔ آپ نے اپنے چینلوں سے نہیں پوچھنا جن کو آپ اشتہار دیتے ہیں، آپ نے عوام سے پوچھنا ہے، اور عوام کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا نے آپ کو بتانا ہے کہ کون آپ کی کسان کارڈ کی افادیت سے رہ گیا ہے
اور کتنے لوگ مستفید ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے ہیں، یہ آپ کو سوشل میڈیا نے بتانا ہے، یہ آپ کو پی ٹی وی نے نہیں بتانا۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار کہ جناب خود ہی آپ کام کریں اور خود ہی اس کی تعریف شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اشتہارات کی بھرمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پروجیکٹ اچھا لانچ کرتی ہے حکومت تو اس کا فائدہ یہ ہے، اور اگر فائدہ ہوا ہے عوام کو تو عوام اپنے موبائل کے ذریعے اظہار کرے گی اور اس کو سنیں۔ اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی تعریف ہو رہی ہے تو آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کی ٹیم نے اچھا کام کیا ہے۔ اگر سوشل میڈیا پہ آپ کی تعریف نہیں ہو رہی، تنقید ہو رہی ہے، تو اس کا نوٹس لیں۔ یہ مہربانی کریں، جتنے سیاستدان ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ہم تو اپنے عوام کی نبض پہ جو ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے ان کی پلس آپ تک پہنچانی ہے کہ پبلک میں پرابلم کیا ہے، ان کا حل آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ، ہم آپ کو اپنے کسانوں کی، اپنی زراعت کی اور اپنے جو طبقہ ہے اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں، ان کے مسائل آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو برا جاننے اور برا سمجھنے کی بجائے اس کو دیکھیں۔ یہ عوام کی نبض ہے، یہ عوام کی آواز ہے، یہ عوام کی جو سسکیاں ہیں یا آہیں ہیں یا رونا دھونا ہے، یہ وہ ہے۔ اس کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ آپ جتنے بھی یہاں سوشل میڈیا پہ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، وہ یقین کریں وہ عوام میں سے نہیں ہوتے، وہ سیاستدانوں کے جو میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے جو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم گالیاں نہیں دے سکتے۔ ہم نے اخبارات میں کام کیا ہے، ہم نے اپنے استادوں سے، سینئر لوگوں سے عمر لگائی ہے، ہم نے سیکھا ہے، ہم نے الفاظ کا استعمال سیکھا ہے، ہم نے تحریریں سیکھی ہیں، ہم نے جملے سیکھے ہیں۔ ہم گالیاں نہیں دے سکتے۔ ہم تو آپ سے ایک اچھے الفاظ میں اپنے طبقے کا رونا رو سکتے ہیں، ان کے مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام سیاستدانوں سے یہ میرا ایک گزارش بھی ہے اور ایک مشورہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے حق میں بات ہو اور پورا سوشل میڈیا بلا تفریق آپ کے حق میں بولنا شروع کر دے اور تنقید ختم کر دے، تو صرف ایک کام کریں کہ سوشل میڈیا پر سچ بولنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پورا سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا۔ بھلے آپ نے پالیسی اچھی نہیں بنائی، اظہار کر دیں، غلطی کی ہے تسلیم کر لیں، نقصان ہو گیا ہے تو کہہ دیں جناب ہم نے اچھی نیت سے کیا تھا لیکن نقصان ہو گیا ہے۔ صرف سچ بولنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو جو بہت طاقتور ہو چکا ہے اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیں گے، تو یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو اسرائیل کے اندر ہے یا امریکہ کے اندر ہے یا چائنا کے اندر ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کنٹرول کر سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں تو اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، اپنی ادائیں بدل سکتے ہیں، اپنی سوچ کا اینگل بدل سکتے ہیں، اپنی پبلسٹی ٹیم بدل سکتے ہیں، اپنے مشیر بدل سکتے ہیں، اپنے حواری بدل سکتے ہیں، اپنے خوشامتی بدل سکتے ہیں۔